نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. ویورز فرام مائن آف نالج، السلام علیکم. خوف تب پیدا ہوتا ہے جب ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی پہ راضی نہیں ہوتے اور اپنی مرضی چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہماری اس نفسانی منمانی کے رویے سے شیطان اپنے وسوسوں کے ساتھ پوری طاقت سے ہم پر حملہ آور ہو جاتا ہے. پھر ہمیں دماغی طور پہ گھن چکر بنا کے ان سوالوں میں پھنسا دیتا ہے، جیسے اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، میں کیا کروں، میں تو گیا، وغیرہ وغیرہ. یہ وسوسے انسان کو ڈپریشن کا مریض اور بیمار کر دیتے ہیں. وجہ صرف یہ تھی کہ ہم نے رب کی رضا و تقدیر کے خلاف اپنی مرضی اور نفس کی پیروی کی. یہاں انسان کو اس کی کوشش اور مرضی کا بیان ہے، جہاں اس کی کوشش رب سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی میں ہو. اور اس سلسلے میں قناعت اختیار کرنے سے انسان مطمئن اور پرسکون رہتا ہے. حضرت محمد بن علی ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر وہ شخص جس کے پاس مال نہ ہو اور اسے مال کی رغبت اور ضرورت ہو، لیکن یہ رغبت اس حد تک نہ پہنچی ہو کہ مال کے حصول کے لیے ناجائز یا پریشان کن بھاگ دوڑ کرے، بلکہ راضی رہے، اس حالت کو قناعت، ایسے شخص کو قانے یعنی قناعت کرنے والا کہا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پرہیزگار، قناعت پسند اور گمنام بندے کو پسند کرتا ہے. اسے پسند اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے کے بعد شیطانی وسوسوں اور ان کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پریشانی اور بے سکونی سے بچا رہتا ہے. خوشی، غمی، راحت، تکلیف، نعمت ملنے نہ ملنے، الغیث، ہر اچھی یا بری حالت و تقدیر پر وہ راضی رہتا ہے، خوش رہتا ہے، صبر کرتا ہے، شکوہ واویلا نہیں کرتا. اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا پر راضی برضا رہنا کہلاتا ہے. یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کی جلوتوں اور خلوتوں میں خوف، پریشانی اور شیطانی وسوسوں کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلیات اور نور ہوتا ہے. اسی مقام پہ انسان لا خوف لا حزن کے مقام پہ پہنچ جاتا ہے، اور اسی مقام سے روکنے کے لیے شیطان انسان کو بہکاتا ہے. جو بہکاؤ میں آ جاتے ہیں وہ التے رہتے ہیں. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام سے فرمایا، اے داؤد، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، ہوگا تو وہی جو میری چاہت ہے. بس اگر آپ اپنی چاہت کو میری چاہت کے تابع کر دیں تو میں آپ کی چاہت کے لیے بھی کافی ہو جاؤں گا، اور بہرحال ہوگا تو وہی جو میں چاہوں گا. اگر تمہاری چاہت میری چاہت کے خلاف ہو تو میں تمہیں تمہاری چاہت میں تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی پھر بھی جو میری چاہت ہوگی. تاہم یہ تمام امور رضا کے خلاف نہیں، جیسے دعا مانگنا، گناہوں سے نفرت کرنا، گناہوں سے بچنے کی دعا کرنا، مغفرت طلب کرنا، گناہ کے مرتکب سے ناراض ہونا، اسباب گناہ کو برا جاننا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، وغیرہ وغیرہ. جبکہ یہ تمام امور رضا کے خلاف ہیں، جیسے شکوہ کے طور پہ مصیبت کا اظہار کرنا، دل سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ناراض ہونا، کھانے کی اشیاء کو برا بھلا کہنا، عیب نکالنا، اہل و عیال غم اور تھکاوٹ کا باعث ہوتے ہیں. اس طرح سے کہنا اور پیشہ اختیار کرنا تکلیف اور مشقت ہے. یہ تمام باتیں رضا میں خلل ڈالتی ہیں، بلکہ بندے کو چاہیے کہ وہ تدبیر اور مملکت کو اس کے مدبر اور مالک کے سپر کر دے، اور وہ کہے جو امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ مالداری کی حالت میں سب کروں یا فقر کی حالت میں، کیونکہ میں نہیں جانتا کہ دونوں میں سے کون سی حالت میرے لیے بہتر ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ذالک الفوز العظیم، اللہ ان پہ راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ بڑی کامیابی ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، احسان کی انتہا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندے سے راضی ہو، اور یہ وہ ثواب ہے جو بندے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہونے کی صورت میں ملتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ علیہم رضوان کی ایک جماعت سے پوچھا، تم لوگ کیا ہو؟ انہوں نے عرض کیا، ہم مومن ہیں. پوچھا، تمہارے ایمان کی نشانی کیا ہے؟ عرض کی، ہم آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں اور خوشحالی میں شکر بجا لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم تم مومن ہو. خوف اور ڈپریشن سے نجات پانے کے لیے انسان کو راضی بالرضا، راضی بالقسمت اور قناعت پسند بننا ہوگا. انسان جتنا نفسانی من مانیوں میں پڑے گا، شیطان اسے اتنا ہی وسوسوں کے ذریعے رب کی رحمت اور نور سے دور اندھیریوں میں لے جائے گا، ان اندھیریوں میں جہاں پہ خوف اور ڈپریشن لازمی امر ہے.
اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اپنا نور اور رحمت ہمارے آگے پیچھے قلب اور عقل میں جاری و ساری اور رواں فرما دے. اللہم آمین.